قبلہ استاد المحترم، سامعین محترم، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ قبلہ استاد المحترم نے تو یہ کہا کہ ہر ایک نے حساب دینا ہے۔ چیف صاحب نے نہیں، یہ جو سننے والے ہیں سب نے دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ معاملہ ہی ایسا ہے۔ اب میں آخر میں حضرت علامہ مولانا سعید الرحمان فریدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا محبوب رب العالمین۔ میں اور آپ آج جس مقصد کو لے کر مانسہرہ کے مین چوراہے پر حاضر ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے زیر سایہ آج کا یہ عظیم الشان احتجاجی جلوس یقیناً ہر ایک اس بات سے باخبر ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار کائنات سید انس و جاں علیہ تحیت و ثناء کے معجزات میں سے عظیم معجزہ جو صبح قیامت اور ما بعد قیامت تک بھی قائم رہے گا، جسے رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر آسمان دنیا سے جناب جبرائیل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ پر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا جلال کی صورت میں، اور امتیوں پر رب کے حبیب نے کرم کیا کہ جمال کی صورت میں مجھے اور آپ کو وہ قرآن عطا فرمایا جس پر میں اور آپ اور ساری امت مسلمہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں کہ یارو وہ قرآن جو لوح محفوظ پر عظمتوں کا نشان تھا میرے اور آپ کے پاس آیا، نظر آتش کیا گیا، اور میں اور آج آپ پھر بھی زندہ ہیں۔ وہ قرآن کہ جس کو چمڑے کے کاغذ چمڑوں پر، جس کو کھجور کے پتوں پر لکھ کر بھی صحابہ کرام نے محفوظ رکھا، مگر آج جلدوں میں ہو کر بھی میں اور آپ اسے محفوظ نہ رکھ سکے۔ ہم رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں، اس کے حبیب پاک کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں۔ یہ میرا آپ کا تحریک لبیک کا ہی فرض نہیں، بلکہ ہر اس فرد کا، ہر اس افراد کا فرض ہے، لازم ہے اس پر کہ جس نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا۔ لوگوں، صحابہ کرام نے تو کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا۔ چند صحابہ کرام جس وقت موجود تھے کہ جب سورہ کوثر کو کفر کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ پر جا کے لٹکایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب شعراء اپنی فصاحت و بلاغت میں بڑے بلیغ کلام کہا کرتے تھے، کعبہ کی دیواروں پہ لٹکایا ہوا تھا۔ بڑے سے بڑے کافر کی جرت بھی نہ تھی کہ سورہ کو
کوثر کی توہین کر سکے۔ آج میری اور آپ کی موجودگی میں، آج 57 ممالک کی موجودگی میں تورات کی آج تک کسی نے بے حرمتی نہ کی، انجیل کی آج تک کسی نے بے حرمتی نہ کی، زبور کی آج تک کسی نے بے حرمتی نہ کی، صحائف کی آج تک کسی نے نظر آتش نہ کیا۔ ارے اگر ہاتھ اٹھایا تو قرآن کی طرف اٹھایا، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہم نے ان کی مذمت کرنی ہے وہاں اپنے گریبان میں بھی سوچنا ہے، وہاں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے۔ ہم نے قرآن کی کتنی عظمت کی ہے، ہم تو ایک پھیرا اگر سعودی عرب سے لگا کے آگے تو ہم بس یہی کہنے لگے کہ وہاں بھی جوتی کے ساتھ رکھتے ہیں، وہاں نیچے رکھ کے لیٹ جاتے ہیں، پھر ہم سب سے بڑے مفتی بن گئے۔ ہم نے یہ نہ سوچا کہ بشر حافی نے تو ایک آیت کے ایک لفظ کی جب ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، تو رب نے اسے شرابی سے اٹھا کے اللہ کا ولی بنا دیا۔ رب نے اسے اس عظمت پر ولی کامل بنا دیا تھا۔ جس راہ سے چلتا تھا تو لوگ جو پائے اور جانور بھی اس راہ میں پیشاب نہ کرتے تھے کہ یہاں سے بشر حافی گزرے گا۔ جس دن دنیا سے رخصت ہوا تو لوگوں کو تب پتا چلا کہ جس راستے میں پیشاب ہوا نظر آیا تو پتا چلا کہ آج بشر حافی دنیا سے چلا گیا ہے، کہ آج ان راہوں پر جانور بھی پیشاب کر رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کی عظمت ہم نے سمجھی ہی نہیں ہے۔ کاش ہم قرآن کی عظمت کو سمجھ سکتے، کاش ہم قرآن کی عظمت کو سمجھتے تو آج یہ وقت دیکھنے کو نہ آتا۔ ان کا ایک ہی علاج ہے اور وہ کیا ہے؟ الجہاد، الجہاد۔ لبیک لبیک عظمتوں والا، شان والا، رفعت والا، مقام والا، عروج والا، بلندی والا قرآن نازل ہوا۔ اس رب کے محبوب کو رب نے یہ طاقت بخشی ہے، وہ چاہتے ہیں اپنی انگلی سے حبیب جمنی کے کہنے پر چاند کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اشارے سے درخت کو بلا لیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مولا علی کے لیے سورج کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو ہرن بھی گواہی دیتی ہے، وہ چاہتے ہیں تو جنگل کا شیر بھی گواہی دیتا ہے۔ ارے وہ ایک نگاہ فرمائے تو یہ سب رحمت ہی رحمت ہو جائے، وہ ایک نگاہ فرمائے تو یہ سارے گواہ ہو جائیں جو قرآن کی عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے مقام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ عالم کفر کی سازش یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن مجید کی عظمت کو نکلوا دے، اور وہ ایسی ناکام کوشش کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ لیکن ہم نے جہاں قرآن مجید کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہے وہاں عملی طور پر قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ہر دم، ہر قدم، ہر لمحہ اپنا خون اس کے لیے بہا دینا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم قرآن اور صاحب قرآن کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر ہمیں جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بہرحال تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان اور آپ تمام کی طرف سے بھی میں جملہ انتظامیہ
اور جس نے تعاون کیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب العالمین احکم الحاکمین جو یہاں تشریف لائے قدم قدم پر رب العالمین انہیں اپنی رحمت کا، اپنی وسیع رحمت ان کے شامل حال فرمائے۔ چونکہ وقت بالکل مختصر ہے اور نماز عصر بھی ہم نے ادا کرنی ہے، ہماری یہی گزارش، یہی مطالبہ ہے نہ صرف پاکستان سے بلکہ 57 اسلامی ممالک کے بے غیرت حکمرانوں سے کہ خدا را اپنی آنکھوں کو کھولیے، خدا را ناموس رسالت کا مسئلہ آئے تب تمہاری آنکھیں بند رہتی ہیں، قرآن مجید کی حفاظت کا معاملہ آئے تب تمہاری آنکھیں بند رہتی ہیں، ناموس صحابہ کا مسئلہ آئے تب تمہاری آنکھیں بند رہتی ہیں، ناموس آل بیت کا مسئلہ آئے تب تمہاری آنکھیں بند رہتی ہیں۔ کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی؟ کب تمہاری ضمیر جاگے گی؟ خدا را جاگیے اور اپنے اپنے طور پر انہیں جواب دیجئے کہ جنہوں نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہونے والے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خالق ذوالجلال اللہ رب العالمین ہمیں ناموس رسالت اور ناموس قرآن کی لمحہ لمحہ حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔